الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ انسان تنہائی پسند نہیں بلکہ معاشرت پسند ہے۔ وہ ہمیشہ سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنے معاملات میں وہ دوسروں کی مدد لے سکے اور تنہائی اور دیگر پریشانیوں سے وہ بچ سکے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں کی سنگت اسے اچھی لگتی ہے، تو پھر کس طرح کے افراد اور کس طرح کے لوگوں کی اسے سنگت اختیار کرنی چاہیے؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ہم قرآن و حدیث اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن لوگوں کی سنگت انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے اور کیسے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے انسان کو بچنا چاہیے کہ وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جالسو من یذکرکم باللہ رؤیتہ، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی زیارت تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ وَمَن يَزِيدُ فِي عِلْمِكُم مَنطَقُهُ، اور جن کی گفتگو تمہارے علم میں، تمہاری سمجھ بوجھ اور حکمت میں اضافہ کا باعث بنے۔ وَمَن يُرَغِّبْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو فرمایا یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے، جن کی زیارت کرو تو اللہ یاد آئے، یعنی اولیاء اللہ، صلحاء، صالحین، نیک ابرار لوگ۔ اور دوسرے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، یعنی علماء، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہیں بتائیں یا اچھی باتیں تمہیں بتائیں۔ اور تیسرے، جن کا عمل تمہیں آخرت یاد دلائے، یعنی عبادت گزار، زاہدین، متقی، پرہیزگار لوگ۔ تو فرمایا ایسے لوگ جن سے تمہیں دنیا کا یا دین کا یا آخرت کا فائدہ ہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الکہف میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ ٹھہرے رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فقط اسے راضی رکھنے کے لیے، فقط اسے خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ صحبت انسان کے لیے ضروری ہے، دوستی ضروری ہے، کسی کی سنگت ضروری ہے، لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ واضح ہو رہا ہے کہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو،
تقوی و طہارت والا ہو، عالم ہو، اچھی گفتگو کرنے والا ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو۔ اور اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ بروں کی سنگت سے بچیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل لی اہل سوء، اے اللہ کسی برے آدمی کو میرا دوست نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور ایسے ہی حضرت لقمان حکیم، جن کی حکمت کے تذکرے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے، وہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا مانگتے ہیں اور کن لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہم لا تجعل اصحاب الغافلین، اے اللہ غفلت میں پڑے لوگوں کو میرا دوست اور سنگی نہ بنانا، دوست نہ بنانا، ان کی صحبت سے مجھے بچا کے رکھنا۔ کیوں؟ غافل لوگوں کی صحبت سے بچنے کی حضرت لقمان حکیم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اس بنیاد کس پہ؟ وہ اس لیے کہ الذین اذا ذکرتک لم یعینونی، کہ جب میں تمہیں یاد کروں تو میرے ساتھ مل کے تیرا ذکر نہیں کرتے، میری صحبت اختیار نہیں کرتے، یعنی غافل رہتے ہیں۔ میں تمہیں یاد کروں تو وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا نَسِيتُ لَمْ يُذَكِّرُونِ، جب میں تجھے بھولوں تو مجھے تیری یاد نہیں دلاتے، یعنی میں بھول گیا ہوں کسی وقت، تیرا ذکر نہیں کر پا رہا تو میرے دوست مجھے تیری یاد نہیں دلاتے، غافل ہیں۔ وَإِذَا أَمَرْتُ لَمْ يَطِيعُونِ، اور جب میں انہیں تیری اطاعت کی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو تو میری بات نہیں سنتے۔ وَإِن صُمْتُ أَحْزَنُونِ، ہاں اگر میں خاموش رہوں تو میرے حزن میں، میری مشکل میں، میری پریشانی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نیکی میں ساتھ نہیں چل سکتے، اچھے معاملے میں ساتھ نہیں چل سکتے، اور بھولنے پر اچھی بات یاد نہیں کرا سکتے، بلکہ وہ برائی کی سنگت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، غفلت میں پڑے رہنا پسند کرتے ہیں، تو اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت و سنگت سے محفوظ رکھنا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں یہ واضح فرمایا کہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک والنافخ الکیر، فرمایا اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے عطر فروش، اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے آگ جلانے والا لوہار، آگ میں پھونکے مارنے والا۔ کیوں؟ فرمایا کہ عطر فروش کے پاس اگر تم بیٹھو گے، اس سے خوشبو لو یا نہ لو، وہ خوشبو تمہیں آئے گی ضرور، تو اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارا دل و دماغ معطر ہوگا، طبیعت میں تراوت آئے گی، سکون ملے گا۔ جبکہ تم آگ جلانے والے لوہار کے پاس، نافخ الکیر کے پاس، جو آگ میں پھونکے مار رہا ہے، بیٹھو گے تو آگ کی چنگاری تمہارے اوپر بھی پڑ سکتی ہے، تمہارے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، تمہارے جسم کو نقصان کر سکتی ہے۔ اگر چنگاری نہ بھی پہنچی تو دھواں ضرور پہنچے گا جو تمہاری سانسوں میں تکلیف لائے گا۔ تو یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی کی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی
ایسے ہے جیسے عطر فروش، یعنی اچھے ساتھی کی صحبت سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، جبکہ برا ساتھی ایسے ہے جیسے آگ میں پھونکے مارنے والا کہ اس کی صحبت سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انداز میں کیا اور فرمایا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ اور برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بوئیے چھنگا پہن ہزاراں۔ تو برے بندے کی صحبت اگر بیٹھیں گے تو وہ آگ، اگر اس کو آگ کے نزدیک بیٹھیں گے تو پھر آگ کے نقصان کا بھی سخت اندیشہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے بندے کی صحبت اختیار کرے، وہ بندہ جو اسے آخرت کی یاد دلائے، وہ بندہ جو اسے اللہ کی یاد دلائے، وہ بندہ جس کی گفتگو اس کے لیے زندگی کے راستوں پر چلنے کے لیے روشنی مہیا کرے، اور وہ اچھے اور برے میں تمیز کے قابل بن سکے، یا وہ بندہ جس کے عمل کو دیکھ کر اس انسان میں بھی تقوی آئے، طہارت آئے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا آئے۔ تو ایسے بندوں کی صحبت انسان کو اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں کی صحبت دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور قیامت والے دن بھی فائدہ دے گی، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے بھی دوستیاں رکھنے والے ہوں گے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، ہاں جو نیک لوگ ہیں ان کی دوستیاں جو دنیا میں ہوئی تھیں وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گی تو قیامت والے دن بھی فائدہ دیں گی۔ تو قیامت والے دن صرف نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت فائدہ دے گی، برے لوگوں کی صحبت جو دنیا میں رکھی تھی وہ قیامت والے دن افسوس کا باعث بنے گی، اور یہی افسوس، یہی رنج کا اظہار جو برے لوگ اپنے ساتھیوں کی صحبت کی وجہ سے جو برے لوگوں کی انہوں نے اٹھائی تھی، اس کا اظہار قیامت کو کریں گے، جس کا اللہ نے یہاں حکم فرمایا سورہ فرقان میں کہ وہ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو اپنا سنگی اور دوست نہ بناتا، اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا اٹھتا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیوں کہ اللہ کا حکم آ چکا تھا، ہدایت آ چکی تھی، قرآن آ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور سیرت میرے سامنے تھی، لیکن ان سب کو چھوڑ کر میں اس دوست کی صحبت میں رہا جس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں ہدایت حاصل نہ کر سکا بلکہ نقصان اٹھایا۔ تو کاش میں فلاں کی صحبت میں نہ رہتا، فلاں کی دوستی نہ اپناتا۔ تو اس لیے انسان کے پاس دنیا میں موقع ہے، اور اللہ نے اسے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تمیز دی ہے، تو اسے یہ ضرور جاننا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں اس کے دوست کیسے لوگ ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ایک حدیث میں فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، پس تمہیں چاہیے کہ اگر بندے کی پہچان کرنی ہے تو پھر دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے، اس کا پیار و محبت کیسے لوگوں سے ہے، اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جیسے لوگوں کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہے ویسے ہی رنگ اس کے اوپر آئیں گے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا بن جائے گا، اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا
تو برا بننے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے۔ اس لیے اسلاف کی باتیں، قرآن کے ارشادات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور فرامین سے یہی واضح ہوتا ہے کہ انسان کو نیک، صالح اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت